قربانی کن جانوروں کی جائز ہے اور کن کی جائز نہیں؟ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، دمبا، ان جانوروں میں سے ہر ایک کی قربانی درست ہے، خواہ نر ہو یا مادہ ہوں یا خصی ہوں۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں، جیسے نیل گائے یا ہرن وغیرہ۔ قربانی کے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے بھینس کی 2 سال، بھیڑ اور بکری دمبا کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا 6 ماہ کے ہوں، مگر اس قدر صحت مند اور موٹے ہوں کہ دیکھنے میں پورے سال کے معلوم ہوتے ہوں، جس کی علامت یہ ہے کہ انہیں سال کی بھیڑوں دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا ان میں فرق نہ کر سکے، تو سال سے کم عمر ہونے کے باوجود ان کی قربانی جائز ہے۔ اگر 6 ماہ سے عمر کم ہو تو کسی صورت میں قربانی درست نہیں، خواہ بظاہر کتنے ہی بڑے لگتے ہوں۔ قربانی کی کم از کم مقدار ایک چھوٹا جانور، بھیڑ بکری یا بڑے جانور اونٹ گائے بھینس کا 7واں حصہ ہے۔ جن عیبدار جانوروں کی قربانی جائز نہیں وہ یہ ہیں: جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اب ان کی قربانی جائز نہیں۔ جس بھیڑ بکری کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور اندھا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح نظر آتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس قدر لنگڑا جانور جو چل کر قربان گاہ تک بھی نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی چلنے میں لنگڑا پاؤں زمین پہ نہ رکھتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جس کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہوں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ لوہے کے بغیر کسی دوسرے آلہ سے جانور ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ کند چھری سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، جیسے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا سر کاٹنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ رخ ہوئے بغیر جانور کو ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ حلق کے بجائے گدی کی طرف سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ چھری ایسی بے احتیاط تیزی سے چلانا کہ حرام مغز تک پہنچ جائے یا گردن کٹ کے الگ ہو جائے۔ واضح ہے کہ اسے جانور حرام تو نہیں ہوگا، نہ سری حرام ہوگی، صرف یہ فعل یہ کام مکروہ ہوگا۔ حلال جانور کی 7 چیزیں جن کا کھانا حرام ہے: بہتا ہوا خون حرام ہے، مذکر کی پیشاب گاہ یہ بھی حرام ہے، خصیتین یہ بھی حرام ہے، مؤنث کی پیشاب گاہ یہ بھی حرام ہے، غدود یہ بھی حرام ہے، مثانہ یہ بھی حرام ہے، پتا یہ بھی حرام ہے۔ قربانی اور ذبح کے مستحب آداب: قربانی کا جانور موٹا اور تازہ ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا، خوبصورت اور بڑی جسامت کا ہو۔ چھوٹے جانوروں میں سے سب سے بہتر سینگوں والا سفید خصی مینڈا ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو تیز دھار آلہ سے ذبح کرے، کند چھری سے ذبح نہ کیا جائے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد کھال اتارے، پہلے نہ اتارے۔ مستحب یہ کہ ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر ٹھہر جائے کہ جانور کے تمام اعضاء سے جان نکل جائے، جسم ساکن اور ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا گوشت کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ اگر اچھے طریقے سے ذبح کرنا خود جانتا ہو، افضل تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اگر خود تجربہ نہ رکھتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسرے سے ذبح کروائے، خود بھی موجود ہو۔ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنا بہتر ہے: بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
قربانی کا وقت۔ شہر والوں کے لیے قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور دیہات والوں کے لیے صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اختتام میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے لیے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا وقت رہتا ہے۔ چنانچہ دیہات والے صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں اور شہر والے نماز عید کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز نہیں ہوئی تھی کہ کسی شہری نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ دیہات والوں کے لیے مستحب وقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کریں، اور شہر والوں کے لیے مستحب وقت یہ ہے کہ خطبہ عید کے بعد قربانی کریں۔ پہلا دن قربانی کے لیے سب سے افضل ہے، پھر دوسرے دن کا درجہ، پھر تیسرے دن کا درجہ۔ اگر شہر میں کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھی جا سکے تو قربانی اتنی مؤخر کی جائے کہ نماز کا وقت گزر جائے، یعنی زوال آفتاب تک انتظار کیا جائے۔ شہر اور دیہات کے درمیان جو وقت قربانی کا فرق بیان کیا گیا ہے، یہ فرق قربانی کے لحاظ سے ہے، نہ کہ قربانی کرنے والے کے اعتبار سے۔ لہذا اگر شہری نے اپنا جانور دیہات میں بھیج دیا تو نماز عید سے پہلے بھی اسے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر دیہاتی نے اپنا جانور شہر میں بھیج دیا تو اسے نماز عید سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔